من كنت مولا علي مولا من كنت مولا علي مولا. وہ پیغمبر جو ایسے بدترین معاشرے میں حکم الہی کی تبلیغ ایسے اہتمام سے کرتا ہو اور کسی بات کی پرواہ نہ کرتا ہو، کیا اس کے بارے میں کبھی یہ سوچا جا سکتا ہے کہ خدا کے کسی حکم پر عمل نہ کرے گا؟ کیا اس پیغمبر کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے کہ مشرکوں کے سامنے توحید کا اعلان تو کر دیں گے، بت پرستوں کے سامنے بتوں کو توڑ کے پھینک دیں گے، لیکن حکم نماز نہ پہنچا پائیں گے، روزے کی تبلیغ نہ کر سکیں گے، حج کا قانون نہ بتا سکیں گے، زکوٰۃ کا اعلان نہ کر سکیں گے، خمس کا اعلان نہ کر سکیں گے؟ پیغمبر کے لیے اعلانات میں کیا زحمت ہے؟ نماز کی بات تو مسلمانوں سے کرنا ہے، روزے کا ذکر تو مسلمانوں سے کرنا ہے. جو مشرکوں کے سامنے توحید کا اعلان کر سکتا ہو، وہ کیا مسلمانوں کے سامنے نماز روزے کا اعلان نہیں کر سکتا ہے؟ لہذا مالک کو کبھی اس بات کی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ پیغمبر سے یہ کہتا کہ میری توحید کا اعلان کرو، اگر نہ کرو گے تو پہلے ہی دن رسالت سے برخاست کر دوں گا. میں نے ایک لفظ کا غور کیے گا، پروردگار عالم کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ میں نے تمہیں نبی تو بنا دیا ہے، تمہیں رسول بنا دیا ہے، مگر تمہاری رسالت کا پہلا کام یہ ہے کہ تمہیں میری توحید کا اعلان کرنا ہوگا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں پہلے دن تم کو رسالت سے برخاست کر دوں گا. یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اسے کہ خدا کو اپنے پیغمبر پر اعتماد ہے. جب میں نے رسول بنا دیا ہے اور میں حکم دے دوں گا تو پیغمبر اعلان کرے گا، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ پیغمبر نے اعلان کیا، حالات کی پرواہ کیے بغیر، مشکلات کی پرواہ کیے بغیر، مصائب کی پرواہ کیے بغیر کانٹوں پر چلے، اعلان کیا، پتھر کھائے، اعلان کیا، کوڑا پھینکا گیا، اعلان کیا، مجنون دیوانہ کہا گیا، اعلان کیا. اور جب ظاہر اتنا بڑا اعلان کر سکتے ہیں تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد کے اعلان میں کون سی زحمت ہے؟ لہذا کوئی ایک دن بھی تبلیغ پیغمبر کی زندگی میں ایسا نہ آیا جب خدا کو نبی سے کہنا پڑے کہ یہ کام کرنا ہوگا، اور یہ خیال رکھیے گا اگر آپ نے نہ کیا معنی کیا ہے؟ آپ متوجہ ہیں نہ کیا کے معنی کیا ہے؟ پیغمبر کی زندگی میں نہ کرنے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے. یعنی اگر عام انسان کو تصور بھی کر سکتا تو جس نے تجربہ کر لیا ہے، جس سے حیات پیغمبر کو دیکھ لیا ہے، وہ مسلمان بھی سوچ نہیں سکتا کہ جائے کہ وہ مالک جو ماضی، حال، مستقبل سب کو جانتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو پیغمبر اسلام کی تبلیغ میں، پیغمبر اسلام کی زندگی میں یہ تصور نہیں ہو سکتا ہے کہ خدا کو حکم دے اور پیغمبر اس میں کوتاہی کرے، پروردگار کسی اعلان کے بارے میں کہے اور پیغمبر کو تکلف پیدا ہو جائے. یہ ہم نے حیات پیغمبر میں تجربے سے پہچانا ہے، مالک اپنے علم سے پہچانتا تھا. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اس کے بعد اگر کوئی ایسا موقع آ جائے جب پروردگار یہ اعلان کرے کہ میرے حبیب جو قانون، جو حکم تم تک پہنچایا گیا ہے اسے پہنچا دو، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تم نے نہ کیا کے معنی کیا ہے؟ اگر تم نے نہ کیا، پیغمبر کی زندگی میں نہ کیا کے معنی کیا ہے؟ میں تو ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، پروردگار 20-22 سال کسی کا تجربہ کرنے کے بعد تو ہم کو اعتبار پیدا ہو جاتا ہے. کہ جائے کہ تو جو نفس کی پاکیزگی کو دیکھ کے، کمالات کو دیکھ کے منصب عنایت کرتا ہے، تو نے جس کو منصب دے دیا وہ صاحب منصب سے یہ کہنے کے معنی کیا ہے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ میں چاہتا ہوں اس نقطے کو آپ پہچانیں. ایک باریک سا مسئلہ پایا جاتا ہے، شاید میرے عزیز بچے اور نوجوان اس کی طرف متوجہ نہ ہوں، اس لیے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ورنہ باتیں سب وہ ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں، مگر اس میں ایک نزاکت پائی جاتی ہے. میں چاہتا ہوں اسے پہچانے کہ یہ پروردگار نے کہا اگر تم نے ایسا نہ کیا، اس کا تعلق پیغمبر کے کردار سے ہے یا اس کا تعلق موضوع کی اہمیت سے ہے؟ بظاہر تو لہجے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے کہا اگر تم نے نہ کیا تو وہ کوئی کام ہی نہ کیا، مگر پیغمبر سے یہ کہا کیسے جائے کہ اگر تم نے نہ کیا؟ کیا پیغمبر نے کبھی کسی کمزوری کا مظاہرہ کیا ہے؟ کیا پیغمبر نے کسی قانون کے پہنچانے میں کوئی تکلف کیا ہے، کسی زحمت کا اظہار کیا ہے کہ خدا یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا؟ اگر پیغمبر سے کہنے کے معنی کیا ہے کہ اگر تم نے نہ کیا؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کردار پیغمبر میں کمزوری ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پیغمبر سے خطرہ ہے کہ شاید نہ کریں، مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار موضوع کی عظمت کو سمجھانا چاہتا ہے. اگر تم نے یہ نہ کیا تو گویا رسالت کو نہیں پہنچایا،
یعنی مسئلہ تمہاری زندگی کا نہیں ہے، مسئلہ رسالت اور اس موضوع کے رابطے کا ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے بندے یہ پہچان لے کہ یہ موضوع اتنا نازک ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو سمجھو کہ رسالت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔